سید محسن رضا صاحب ہیں اٹلی سے، تعلق ان کا چنوٹ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف تو علاج کروانے باہر گیا تھا، لندن سے اس کی تصاویر وائرل ہوتی رہتی ہیں، اور جو تازہ ترین ہے اس میں پولو کا میچ انجوائے کر رہا ہے، اور یہاں پر اس کی پارٹی اس کی صحت کے بارے میں لوگوں سے دعاؤں کی اپیلیں کرتی نہیں تھکتی۔ کب تک عوام کو یوں ہی بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ محسن رضا صاحب، جب تک عوام بیوقوف بنتے رہیں گے، اور عوام تب تک بیوقوف بنتے رہیں گے جب تک ان کو تعلیم اور تربیت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اس سے زیادہ بہتری کی توقع کم از کم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تک ان کی تربیت نہیں ہوتی، جب تک ان کو ڈھنگ کی تعلیم نہیں ملتی، جب تک ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، ایک ایسے آدمی کا وہ مطلب جانور سے بدتر ہے۔ ایک آدمی، پرندوں کو تو گارنٹیڈ ہے دانا تو ان کا مل جاتا ہے، آوارہ کتے بھی کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، ورنہ لاشیں پڑی ہیں۔ انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، وہ ملتا نہیں۔ انسان کو محنت مزدوری کرنی پڑی۔ ایک انسان کا آپ تصور تو کریں جس کی ساری زندگی روٹی کے تعاقب میں گزر جائے، اس نے خاک کوئی ڈھنگ کا کوئی انسانی کام کرنا ہے، ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی چیز ایجاد کریں گے، کوئی تخلیقی کام کریں گے، کوئی تعمیری کام کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو وہی سب مین اور مینیملز کا وہ لیول ہے، اس پہ وہ زندگیاں گزارتے کیا ہیں، زندگیاں گھسیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اب نواز شریف جیسے لوگ، for that matter all of them، یہ جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا سمجھ آنی ہے؟ جن کو اپنے اچھے برے کی، اپنی بھلائی برائی کی جن کو تمیز نہیں ہے، ان سے یہ توقع کرنے کے کب بے وقوف بننا بند کریں گے؟ نہیں، جب تک انسان نہیں بنیں گے بے وقوف بنتے رہیں گے، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک ان کو تعلیم اور تربیت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ، لیکن یہ ہمارے یہاں روٹین کے معاملات ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی نون لیگ اس حادثے کو بنیاد بنا کے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، حکومتی وزراء سعد رفیق پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، کیا ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں عقیل احمد صاحب، ہماری ایک تاریخ ہے بھائی، آپ نے بددعائیں دینی ہیں، پھانسیاں دینی ہیں تو گوروں کو دیں، انگریز کو بددعائیں دیں جو بر صغیر کو ریلوے دے گیا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آج تک ریل نصیب نہ ہوتی، اور ظاہر ہے گڈھے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں تنگ آ کے اکتا کے کر رہا ہوں، پے در پے کتنے حادثے ہوئے، کسی میں وہ شرم، حیا، گریس، وقار، وہ ویلیوز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اقدار کی کمی ہے، ورنہ یہ اچھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے، تو بھائی میرے، یہ انگریز نے آپ کو ریلوے دیا، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جب بر صغیر میں ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا، تو بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے، جب ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو زبان زد عام یہ تھا کہ فرنگی جو ہے وہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے۔ یہ تھی ذہنی اوقات۔ اسی لیے ماچس کی ڈبیا جتنا ملک، اتنے عظیم الشان لمبے چوڑے جس سے کئی ملک نکلے، اس پہ قابض ہو گیا۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح
کہ جی سازش کی. سازش کیا کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرے جو پہلے قابض تھے پورچگیز وغیرہ, ان کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا. سازش. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے, سازش یہ اس کھیل کا حصہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو پسند کروں گا تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں, اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازشی. دیر از اے ویری تھن لائن. اسمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ چاہیں تو سازش کہہ لیں. تو وہ آپ کو ریلوے دے گئے, آپ نے کیا کیا 73 سال میں؟ آپ نے اس کی پٹڑیاں بیچیں, آپ کے حکمران, نام نہاد حکمران خاندان پہ الزام ہے انہوں نے انجن ہی بیچ دیے, ڈھال دیے فونڈریز میں. کل کی بات ہے کراچی میں جو پکڑا گیا, ریلوے ٹریک کے اوپر آپ نے مارکیٹس بنا لی ہیں, ریلوے گوداموں سے سریے لوہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ چوری کرایا آپ نے. تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ سانے کے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور کوئی ایسی حکمت عملی بنانا کہ آئندہ ایسے نقصانات سے, نہیں, کوئی نہیں. اور ابھی میں اپنا جیو کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا, وہ رپورٹ کارڈ, تو میں نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے بندے مر گئے تو فلانا, ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. کوئی قیمتی شیمتی نہیں ہوتی. وہ مہذب ملکوں میں, ایک خاص طرح کے معاشروں میں انسانی زندگی, انسانی جان کی وہ قیمت ہوتی ہے. یہاں تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, خدا کی پناہ, 22-24 کروڑ کی آبادی آدھی رہ جائے, آپ سمجھو گے آپ کی فی کس آمدنی اوپر چلے گی, دگنی ہوگی. پر کیپٹا انکم, آبادی کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فی کس آمدنی کا بڑھنا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے فی کس آمدنی بڑھانے کا. سو ہم قیمتی جانے فلانا, کیا قیمتی شیمتی, یا نہ بچہ قیمتی, نہ بوڑھا قیمتی, نہ جوان قیمتی, کچھ بھی نہیں ہے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, آئی حیات لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے. میں یہ اس طرح کا ایک ماحول ہے, اس میں کیا ذمہ داریاں فکس ہونی ہیں, یا کس میں اتنی شرم حیا غیرت ہونی ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے. یہ تو اور طرح کے, یہ تو کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کوئی تعلق نہیں, کنسرنڈ منسٹر چپ کر کے استعفیٰ دے کے معافی مانگ کے گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ, یہ تو اور طرح کا قصہ ہے.